أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. ستجدون یہ آیا ہے چوتھا گروپ، اور ان میں سے ستجدون تم پاؤ گے. سین کے دو ترجمے کیے گئے. سین کا ایک ترجمہ تو یہ کیا گیا ہے کہ اچھا ایک بات اس میں رہ گئی. یہ دیکھو دونوں قسم کے جو منافقین ہیں، ان الذین یصلون الی قوم بینکم و بینہم میثاق، ایک قسم جو در حقیقت دوسری ہے، لیکن فی الحال میں اسے ایک قسم ہم کہہ رہے ہیں کہ جو جا کر پناہ لے لی انہوں نے کسی ایسی قوم سے کہ تمہارے اس قوم کے درمیان آپس میں معاہدہ ہو چکا ہے ایک، اور دوسرے وہ حسرت صدورہم جن کے دل لڑائی سے بھر گئے ہیں. یہ دونوں جو ہے نا قسم کے کافر، یہ دونوں کافر جو ہیں مسلمان ان سے محفوظ ہو گئے نا. مسلمانوں کو تو نقصان نہیں دے رہے، ایک تو اس وجہ سے نہیں دے رہے کہ وہ تو خود کسی کی پناہ میں ہے، اپنی جانیں ان کی بچ نہیں سکتی تھی، اور دوسرے اس وجہ سے نہیں دے رہے کہ وہ خود جنگ سے بیزار ہوئے ہوئے ہیں. ان دونوں کو اللہ نے بتا دیا ہے کہ مسلمانوں کو ان سے حفاظت ہے، لہذا ان کے خلاف کوئی جہاد نہیں. یہ موقف ہے شبلی نعمانی کا، اور اس جیسے اور دلائل کے ساتھ کہ وہ کہتے ہیں کہ اسلام نے جہاد جو قرار دیا تھا اپنے دفاع کے لیے کیا ہے، اس لیے نہیں کیا کہ لوگوں پر کافر ہر ایک کو مارے. یہ شبلی کا موقف. اور ہم کہتے ہیں اسلام نے جہاد اس لیے شروع کیا تھا کہ دنیا میں عدل کے نظام کو وہ قائم کرے، اور جہاں جہاں ظلم انسانوں پر ہو رہا ہے انسانوں میں اس ظلم کو مٹائے اور ختم کرے. یہ تھی چیز. ٹھیک ہے، تو یہاں سے بھی ان کی دلیل نکل آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ دو قومیں، دو قسم کے کافر تمہیں کچھ نہیں کہہ رہے تو ان سے لڑنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے. فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، اللہ نے تمہارے لیے کوئی راہ چھوڑی ہی نہیں، اب لڑ ہی نہیں سکتے. سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے، یہ مشکل آیات ہیں، یہاں پہنچ کے آدمی پھنس جاتا ہے ترجمے میں بھی اور تفسیر میں بھی، اس لیے اس کو اتنا واضح کر رہے ہیں. چوتھا گروپ آ گیا منافقین کا. ستجدون تم پاؤ گے. سین کا ترجمہ ایک تو یہ کیا گیا ہے کہ ان قریب، ابھی تمہیں ملیں گے کچھ لوگ، اور ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے سین کا کہ کانٹینیوسلی مسلسل تمہیں ایسے لوگ ملتے رہیں گے قیامت تک. ایک گروہ ایسا ملے گا یریدون جو یہ چاہیں گے، یعنی ظاہر کریں گے کہ ایامنوکم کہ وہ تم سے بھی امن میں رہنا چاہتے ہیں، لڑنا ہی نہیں چاہتے. وَيَامَنُوا قَوْمَهُمْ اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، امن میں رہیں تم سے بھی اور اپنی قوم سے بھی. ایک چوتھا گروہ تمہیں ایسا بھی ملے گا. تو دیکھیے یہاں اوپر جو ہم نے تیسرا گروہ در حقیقت ذکر کیا ہے کہ حسرت صدورہم ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، وہ جن کے دل بھر گئے ہیں لڑائیوں سے کہ وہ تم سے آ کر لڑیں یا اپنی قوم کی طرف سے لڑیں. یہ ایک اور یہ ہے. اس میں فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا کہ جو آخری چوتھا گروپ ہے نا، اللہ نے فرمایا یہ ظاہر تو یہ کرتے ہیں کہ یامنوکم و یامنوا قومہم، کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، کئی شرارتوں میں حصہ نہ لیں. لیکن حالت یہ ہے کلما ردو، جب بھی بلائے جاتے ہیں، جب بھی دعوت دی جاتی ہے، جب بھی پھیرے جاتے ہیں الی الفتنۃ، مسلمانوں کے قتل کے لیے، فتنہ سے مراد مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے، ارکسوا فیہا، اس میں کود پڑتے ہیں.
ظاہر یہی کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی جنگ نہیں کرنی، ہم چاہتے ہیں امن سے رہیں، اور جب بلایا جاتا ہے فساد کرنے کو تو ارکسو الٹ جاتے ہیں، ٹوٹ پڑتے ہیں فیہا اس فتنے میں، مسلمانوں کے قتل عام میں یہ بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھو ان لوگوں کا کیا حکم ہے اس چوتھے گروہ کا جو بظاہر دوسرے گروہ کی طرح ہے؟ تو دوسرے کو تو ہم نے کہہ دیا تھا کہ نہ تم نے پکڑنا ہے نہ قتل کرنا ہے، بس چھوڑ دو ان کو، لیکن ایسے اگر مل جائیں فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، سو یہ لوگ اگر تم سے کنارہ نہیں پکڑتے یعنی الگ نہیں ہوتے، ایک کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، جب بھی یہ لوگ پلٹائے جاتے ہیں فتنے کی طرف اس میں ٹوٹ پڑتے ہیں۔ فإن لم يعتزلوکم، سو اگر یہ لوگ تم سے، پہلی بات تو یہ ہے کہ الگ نہیں ہوتے، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور تمہاری طرف پیغام نہیں بھیجتے، کس چیز کا؟ سلامتی کا۔ دو وَيُكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو نہیں بند کرتے، تو پھر فَخُذُوهُمْ، انہیں پکڑ لینا، اس لیے کہ یہ بھی در حقیقت حربی کافر ہیں۔ تین چیزیں بتائیں، ایک تو یہ کہ یعتزلوکم، تمہیں چھوڑ دیں، ان کے ارادے درست ہو جائیں، اور یہ اس دوسرے گروہ کی طرح ہو جائیں کہ ہم نہیں لڑیں گے بھی، بالکل نہیں، مسلمانوں سے بھی نہیں لڑتے، کافروں کی طرف سے بھی نہیں لڑتے، ہم تو بالکل الگ ہیں۔ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہیں سلامتی کا پیغام بھی بھیج دیں کہ ہم صلح سے رہنے چاہتے ہیں۔ نہیں ہاں، جو بات سوچ رہے تھے اب آئی، ہاں، کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، جب بھی یہ فتنے میں ڈالنا چاہتے، جب بھی فتنہ کھڑا ہوتا ہے مسلمانوں کو قتل کرنے کا، ارکسوا فیہا، اس میں ٹوٹ پڑتے ہیں۔ فإن لم یعتزلوکم، اور اگر یہ تمہیں نہ چھوڑیں، اب بات بنی، فإن لم یعتزلوکم، اگر یہ تمہیں نہیں چھوڑتے، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہاری طرف صلح کا پیغام نہیں بھیجتے، یہ لم جو ہے نا یہ کر رہا ہے نفی، جیسے لا نفی کے لیے آتا ہے کسی چیز کو مائنس کرنے کے لیے، یہ لم کا لفظ بھی نفی کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو یہ دیکھیے لم کا جو ہے نفی کا اثر یہ سب پر پڑے گا۔ پہلی بات یہ کہ لم یعتزلوکم، وہ تمہیں نہیں چھوڑتے، ولم یلقوا الیکم السلام، اور تمہاری طرف سلامتی کا پیغام بھی نہیں بھیجتے، ولم یکفوا ایدیہم، اور نہ ہی اپنے ہاتھوں کو روکتے ہیں جنگ کرنے سے۔ سمجھے؟ یہ تینوں جگہ نفی ہو جائے گی۔ بظاہر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ نفی ایک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تینوں چیزوں کی نفی فرما دی ہے کہ یہ تمہیں ایک ایسی قوم ملے گی، عنقریب تم دیکھو گے ایسی قوم کو جو بظاہر تو یہ کہتے ہیں کہ نہ ہم ان کی طرف سے لڑیں نہ تمہاری طرف سے لڑیں، یعنی انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے لڑائی میں، امن میں رہیں تم سے بھی اپنی قوم سے بھی، لیکن حال حقیقت میں یہ ہے کہ کلما ردوا الی الفتنۃ، جب بھی مسلمانوں کو قتل کرنے کا موقع آتا ہے، ارکسوا فیہا، اس ہنگامے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ تو جب تک یہ تم سے الگ نہ ہوں حقیقت میں، اور صلح کا پیغام نہ دیں، اور اپنے ہاتھوں کو نہ روکیں، تو پھر ان کا حکم وہی ہے جو پہلے گروہ کا حکم تھا، فخذوہم، انہیں پکڑ لینا، وقتلوہم، اور انہیں قتل کرو، حیث ثقفتموہم، تم جہاں کہیں بھی انہیں پاؤ ان سے لڑنا، واولئکم، اور یہ ایسے حربی کافر ہیں، یہ تو جنگ کے لیے خود اترے ہوئے ہیں۔ تو یہ لوگ ہیں اللہ تعالی نے جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینا، ان کے خلاف لڑنے کے لیے اللہ نے تمہیں واضح دلیل دے دی ہے، خدا نے تمہیں حجت دی ہے، خدا نے تمہیں دلیل دی ہے کہ کیوں آخر ہم ان کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں۔ تو چار گروہ ہو گئے۔ پہلا گروہ وہ جو گئے ہیں اور واپس نہ ایمان لائے اور نہ ان لوگوں نے ہجرت کی، ایک اللہ نے کہا انہیں پکڑو، انہیں قتل کرو، ان سے لڑو، اس لیے کہ وہ کافروں کے ساتھ جا کر مل گئے ہیں، اب جب یہاں آئیں گے فتنہ پھیلانے آئیں گے۔ دوسرا گروہ وہ ہے کہ ان کافروں سے تمہاری صلح ہوئی بھی ہے اور وہ جا کر ان کی پناہ میں چلے گئے ہیں، ہمیں ان سے اب کوئی ڈر نہیں رہا، کوئی تکلیف نہیں، انہیں چھوڑ دو۔ تیسرے وہ جو حقیقتاً جنگ سے بیزار ہو گئے ہیں، اب مسلمانوں کو تکلیف نہیں دے رہے، مت ان سے لڑو۔ چوتھا گروہ وہ ہے جو ان میں منافق ہیں، کفر میں بھی
بظاہر کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں لڑنا، لیکن جب مسلمانوں کو لڑنے کا موقع آئے مسلمانوں کے خون کا تو ٹوٹ پڑتے ہیں اس پہ۔ اللہ نے فرمایا ان کا بھی وہی حکم ہے جو پہلے کا تھا، جو ایمان اور ہجرت والے نہیں لائے نا وہ لوگ، ان کا بھی حکم یہی ہے، یہ جہاں کہیں بھی ملتے ہیں تم انہیں قتل کر دو اور انہیں پکڑ لو، اور اولئک جعلنا علی و اولئکم، اور تم لوگوں کو جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینا، اللہ نے بڑی واضح دلیل دی ہے، صاف سند دی ہے کہ تم ان کافروں کو قتل کرو۔ تو 4 قسموں میں سے آپ دیکھیے جو 2 قسمیں ہم نے مستثنا کی تھیں الا الذین سے، اس کی آیت کے آخر پر فرمایا ہے فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، اللہ نے تمہیں اب کوئی راہ نہیں دی، کوئی اجازت نہیں دی، ٹھیک ہے، اور اس کے آخر پر فرمایا اللہ نے تمہیں اجازت دی، سلطان مبینہ، واضح حجت اللہ نے قائم کر دی۔ سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے، 4 قسم کے کافر ہو گئے، 2 اس میں سے مستثنا کر دیے، اور جنہیں خدا نے مستثنا کر دیا تھا کہ یہ 2 کیٹیگریز دوسرے اور تیسرے گروپ کو تم قتل نہیں کر سکو گے کیونکہ فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، اور پہلا اور چوتھا یہ سارے حربی کافر ہیں جو مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے آئے ہیں، لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ اب حربی کافر سے تو لڑائی ہونی ہے، یا تم اسے مارو یا وہ تمہیں مارے، تو ان کے لیے سلطان مبینہ، اللہ نے بڑی واضح دلیل دی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خون کرنا، قتل کرنا، کسی کو مارنا کوئی اتنی آسان بات نہیں، جب تک کہ پورے تعلقات پر غور نہ کیا جائے کہ کسی بھی ملک سے ہمارے کیسے تعلقات ہیں، پھر ان کے ساتھ کیسے لڑائی ہو سکتی ہے اور کس حد تک ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ٹھہریے بھی آگے بات پھر کرتے ہیں۔ الرحمن الرحیم۔ اچھا جناب، سورہ نساء میں ابھی تک ہم یہاں پہنچے ہیں کہ اللہ تعالی نے کافروں کی 4 قسمیں قرار دیں اور یہ بتایا کہ ان میں سے کون کون سے کافر ہیں جو قابل قتل ہیں اور کون کون سے کافر ہیں جن کو قتل نہیں کرنا، اور ان 4 اقسام کو سمجھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت جو کافر ہیں وہ مسلمانوں کو انہی چیزوں پر پکڑتے ہیں، اور انٹرنیٹ پہ اور مختلف جگہوں پر آپ چلے جائیں اور عام طور پر گفتگو میں بھی کافر جو ہیں وہ مسلمانوں پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم لوگ تو ہمیں مارنا چاہتے ہو اور تم لوگ تو کہتے ہو کہ پکڑو اور قتل کرو، حتیٰ کہ جنہوں نے کافروں نے 1 2 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں کافر ایسے ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھا ہے، ترجمہ اس کا پڑھا ہے، اور وہ سب کے سب کافر ان آیات کی وجہ سے قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں یہ بتایا ہے، اسی طرح ہندو ایسے مل جائیں گے جو ان آیات کو، سکھ ایسے مل جائیں گے جو ان آیات کو پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہاری کتاب میں یہ کہا ہے کہ اس طرح کافروں کو قتل کرو۔ تو یہ بات سمجھنی چاہیے، جیسے اللہ نے یہاں پہ 4 گروپس بتائے ہیں کہ کون کون سے ہیں جن کے ساتھ تمہیں لڑنا ہے اور کون سے نہیں ہیں جن کے ساتھ تم نے نہیں لڑنا، کون سے ایسے ہیں جن سے نہیں لڑنا اور نہ ہی وہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں۔ تو جب آپ کے ذہن میں یہ سارے گروپس ہوں گے تو پھر آپ کافر کو جواب دے سکتے ہیں کہ بھئی اسلام نے بنیادی طور پہ کافروں کی سورہ نساء کے اس مقام پہ 4 تقسیمیں کی ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو حربی کافر ہیں، اور وہ اس وقت میں انہوں نے نہ جہاد کیا، نہ ہجرت کی، نہ ایمان قبول کیا، اور جا کر مسلمانوں کے دشمنوں سے مل گئے۔ تو حربی کافر جو اسلام بھی قبول نہ کرے، اس وقت تو ہجرت کی شرط تھی، اب تو رہی نہیں، تو جو اسلام قبول نہ کرے اور لڑنے کے لیے، ہمیں مارنے کے لیے آئے، تم بتاؤ اس کے ساتھ ہم کیا کریں۔ ایک گروپ وہ ہے، اور دوسرا گروپ بالکل آخری، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ تمہیں وہ چھوڑتے ہیں، نہ صلح کا پیغام بھیجتے ہیں، اور نہ ہی جنگ سے باز رہتے ہیں، بلکہ جہاں کہیں بھی مسلمانوں کو قتل کرنے کا ہو یہ بھی اس میں کود پڑتے ہیں۔ تو یہ ان کافروں سے پوچھنا چاہیے کہ کیا ایسے کافروں سے بھی ہم جنگ کریں یا نہیں؟ تو ہو گئے۔
اور دو گروپس کو اللہ تعالیٰ نے نکال دیا. فرمایا ایسے کافر کہ جن کے دل تنگ آ گئے ہیں لڑنے سے اور کہتے ہیں ہم نہیں لڑتے, تو ہم بھی ان سے نہیں لڑیں گے. اور دنیا میں کئی اقوام اب ایسی کافروں کی ہیں جو کہتے ہیں ہم نہیں لڑیں گے, تو نہیں لڑتے بھی. اور چوتھے وہ جو ہمارے دشمن ہیں, ہمیں مارنا چاہتے ہیں, لیکن کسی ایسی مملکت میں جا کر پناہ لے لی ہے جہاں پر وہ لوگ کافر جو ہیں انہیں پناہ دیے ہوئے ہیں, لیکن اس کافر قوم سے ہمارا معاہدہ یہ ہے کہ ہم آپ کے ملک پہ حملہ نہیں کریں گے, نہیں لڑیں گے. تو اب ہم تو اتنا رعایت اسلام کر رہا ہے کہ وہ کہتا ہے اگرچہ یہ ہمارے دشمن ہیں, ہمارے یہاں لڑنے کے لیے آئے تھے, مارنے کے لیے آئے تھے, اس کے باوجود تم نے پناہ دے دی ہے نا, ٹھیک ہے ہم اس کو قائم رکھتے ہیں, ہم نہیں لڑتے ان سے. تو یہ دونوں گروپس نکل گئے. تو اب دنیا میں کافروں سے خود پوچھ لیں کہ تم بتاؤ عقلاً ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جو ہم پہ حملہ کرنے لڑنے کے لیے ہمارے ملک میں آئے, کہ ہم اسے بھی چھوڑ دیں, اس سے نہ لڑیں. یہ چیز, یہ جب قرآن کو آپ سمجھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ دین کتنی سلامتی کا اور کتنا لاجیکل ہے, کتنی عقل کی باتیں ہیں کہ جو تمہارے یہاں لوگ نہیں لڑتے تم بھی ان سے نہ لڑو. سیدھی سادی باتیں ہیں, لیکن چونکہ مسلمانوں کو علم نہیں نہ ہوتا اس لیے پھنس جاتے ہیں. اور پھر یہ بھی علم نہیں ہوتا کہ کیا ہر کافر سے لڑنا ہے یا نہیں لڑنا. وہ سارے کافروں کو خود مسلمان بھی ایک ہی کیٹیگری میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں, اس لیے وہ کہتے ہیں کہ صاحب ایسے اور ایسے. اور یہ جو اقوام متحدہ کے معاہدات ہیں, یو این اے وغیرہ کے, یہ سب کی پابندی مسلمانوں کے لیے بھی ضروری ہے, کیونکہ جن اقوام نے آپس میں طے کر لیا ہے کہ ہم نہیں لڑیں گے وہاں نہیں لڑنا. اب چونکہ لڑائی میں قتل کی بات آ گئی تھی, تو یہ عین ممکن ہے کہ کسی ایسی قوم کا قتل ہو جائے, کوئی فرد جس کو انہوں نے پناہ دی ہوئی ہے. عین ممکن ہے کہ ہماری اپنی آبادی میں کوئی ایسا کافر قتل ہو جائے جسے اسلامی حکومت نے جس کی ذمہ داری لی ہوئی تھی کہ ہم آپ کے خون جان مال کی تحفظ کرتے ہیں. تو 8 قسمیں ہو جاتی ہیں قتل کی. اس لیے اللہ تعالی نے ان کو بیان کیا ہے. پہلے اس کو سن لیں, پھر اس کے بعد ان آیات کو پڑھتے ہیں. قتل کی 8 صورتوں میں سے, بلکہ قتل کی بڑی 2 تقسیمیں تو پہلے کرتے ہیں کہ جان بوجھ کر قتل کرنا, اس کو کہتے ہیں قتل عمد, اور ایک ہے قتل خطا کہ غلطی سے قتل ہو گیا. قتل عمد جان بوجھ کے قتل کرنا, اور قتل خطا غلطی سے قتل کر دینا. 2 صورتیں ہو گئیں. پھر ان میں سے بھی ہر ایک کی 2 صورتیں. یہ ہے قانون. یہ جس طرح وکیل بحث کرتے ہیں نا کہ ایک ایک نقطہ, ایک ایک چیز دیکھتے ہیں, شریعت نے یہ چیزیں بتائی ہیں کہ ایک ایک نقطے پہ غور کرنا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں. قتل عمد کی 2 صورتیں اس طرح بن جاتی ہیں کہ جیسے قتل عمد تو وہ ہے جس میں آلائے قتل سے کام لیا گیا ہو. تیز دھار تلوار ہے, خنجر ہے, یہ ایسی چیزیں ہیں. آلائے قتل سے کام لیا گیا ہو, ارادہ قتل کا کر کے پھر اسے مارا گیا ہو, یہ ہے قتل عمد. اور شبہ عمد یعنی عمد کے قریب قریب, اس کا شبہ. شبہ عمد اسے کہتے ہیں فقہا کی اصطلاح میں کہ دوسرے ذرائع اس کے قتل کے لیے استعمال کیے گئے. اور شبہ عمد جو ہے وہ قاتل کو فائدہ دیتا ہے. وہ کہتا ہے جی میرا ارادہ تو قتل کا نہیں تھا, میں نے تو اس کے لیے یہ آلہ استعمال کیا تھا, میں تو ڈنڈا مارا تھا, فلاں چیز ماری, اس سے کوئی مرتا تو نہیں ہے لیکن قضاءً یہ مر گیا, اور ممکن ہے وہ سچ بھی کہتا. تو قتل عمد کی خود 2 قسمیں ہو گئیں کہ ایک قتل عمد جو قتل کے آلے سے قتل کام لیا گیا, اور دوسرا قتل ہے شبہ عمد. اور قتل خطا کی بھی 2 قسمیں ہیں. ایک قتل خطا جو غلطی سے قتل ہو جاتا ہے, اس کی پہلی قسم یہ ہے کہ غلطی انسان کے اپنے ارادے میں ہوئی. ارادے میں ایسے غلطی ہو گئی کہ دور سے ایک آدمی آ رہا ہے اور یہ سمجھا کوئی جانور ہے,
اور اس شبے میں اس نے فائر کر دیا اور جان بوجھ کے قتل کر دیا، تو یہ قتل جو ہے خطا ہے۔ اس نے شکار کے لیے مارا اسی چیز کو جو وہ چیز ہے، لیکن جب موقع پہ پہنچا تو کوئی تو آدمی تھا، تو یہ جو چیز ہے قتل خطا ہے۔ اور قتل خطا کی ایک اسی کی اور مثال آپ دیکھیں، جیسے وہ سمجھا کہ یہ حربی کافر ہے جو آج کل اترے ہوئے ہیں لڑنے کے لیے ہمارے ملک میں، جنگل میں جا رہا تھا، اس نے کہا یہ تو وہی کافر ہے اور مسلمانوں کے روپ میں پھر رہا ہے، اور اس نے اسے قتل کر دیا اور حقیقت میں وہ مومن تھا، تو اسے کہیں گے کہ یہ قتل خطا ہو گئے۔ اور قتل خطا کی دوسری قسم وہ ہے جس میں خود قتل میں غلطی ہو جائے، عمل میں غلطی ہو جائے، یعنی اس نے کیا کیا، ایک جانور کی طرف فائر کیا اور پتہ ہے وہ جانور ہے، اور گولی غلطی سے اچک کے کہیں اور جا لگی اور کوئی مر گیا۔ کیا اس نے جانور کوئی فائر تھا اور وہ جانور بھاگ گیا، اس کا بھی ثبوت ہو گیا، تو کسی انسان کو جا لگی گولی، تو یہ جو قتل ہے یہ قتل خطا کی دوسری قسم ہے۔ تو قتل کی 4 گویا قسمیں ہو گئیں، ایک قتل عمد ہو گیا، ایک شبہ عمد ہو گیا، اور ایک قتل خطا ہو گیا، اور قتل خطا کی چوتھی قسم کہ اس نے تو صحیح کیا لیکن جو غلطی سے گولی کہیں اور چا لگی، یہ 4 قسمیں ہوئیں۔ خود قتل میں فقہا نے 4 قسمیں قرار دی ہیں کہ آخر جس کو قتل کیا ہے وہ ہے کون؟ مقتول کی بلکہ 4 قسمیں کہیے۔ مقتول جو ہے وہ یا تو مومن ہے، اور یا پھر وہ کافر ہے، حربی، جنگ کے لیے آیا ہوا ہے، اور یا پھر ایسا کافر ہے جسے آپ نے پناہ دے دی ہے، ذمہ ہے، جس کی پناہ کا آپ نے ذمہ دیا ہے، آپ کے ملک میں ہے، دوسرے ملک میں چلا گیا ہے، یا آپ کے اپنے ملک میں ہی ہے، ذمہ ہے، تیسرا۔ اور چوتھے کافر ایسے ہیں جو مستأمن ہیں، امن سے رہنا چاہتے ہیں، امن پسند قوم ہے، آپ کے ساتھ بھی امن میں رہنا چاہتے ہیں، معاہدہ ہو گیا ہے کہ ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے، تو یہ 4 قسم کے مقتول ہو سکتے ہیں۔ باقی 5ویں کون سی قسم ہوگی؟ یا تو وہ مومن ہے، اور یا حربی کافر ہے، اور یا ایسا کافر ہے جو دوسرے ملک میں سلامتی سے رہنا چاہتا ہے، آپ کے ساتھ جنگ نہیں کرنے چاہتے، معاہدہ ہو گیا 3، اور چوتھا وہ جو آپ کے اپنے ہی ملک میں ہے لیکن یہ کہ ہے وہ کافر، تو آپ نے ذمہ لیا ہوا ہے، تو 4 قسم کے ہو گئے نا، اور کوئی 5ویں قسم بنتی نہیں ہے لڑائی میں، تو یہ 4 قسم کے ہو گئے۔ اب ان 4 کے قتل جان بوجھ کے بھی ہو سکتے ہیں اور خطا سے بھی ہو سکتے ہیں، تو جو خطا سے ہو سکتے ہیں اور جان بوجھ کے ہو سکتے ہیں 2 قسمیں ہو گئی تھیں، تو 4 کو 2 سے ضرب دے دیجئے، یہ 8 قسم کے قتل بنتے ہیں، اور 8 کے حکم الگ الگ، سمجھے؟ اس طرح تقسیم ہوتی ہے، اور اس سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ شریعت کے نظام کوئی کھیل نہیں ہے بچوں کے، ایک ایک چیز، ایک ایک فعل پہ فقہا نے بحث کیا ہے، ایسے ہی نہیں مسلمان 1100 برس حکومت کرتے۔ اور اسی لیے یہ جو جہانگیر نے فیصلہ کیا تھا وہ حربی کے متعلق نہیں کیا تھا، وہ ذمی کے متعلق اس کے زمانے میں فیصلہ کیا گیا، ذمی تھا اور قتل اس میں ہو گیا تھا، تو ذمی کافر کا قتل عمد اور ذمی کافر کا قتل خطا، ان دونوں میں فرق ہے۔ اور ذمی کافر کا قتل عمد جو تھا اس میں مسلمان سے وہ لیا جائے گا قصاص، آگے آتے ہیں احکامات۔ تو جہانگیر کے زمانے میں جو قتل ہوا تھا نور جہان سے، تو قاضی نے اس پہ یہ فتویٰ دیا تھا کہ یہ قتل عمد ہے اور اس کے عوض میں نور جہان کو قتل کیا جائے، تو جہانگیر نے صاف اس پہ دستخط بھی کر دیے، اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ اور نور جہان نے جب اس سے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، تو اس نے کہا یہ شریعت ہے، اس میں میں دخل نہیں دے سکتا، مجھے حکومت کرنی ہے ہندوستان پہ، کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو نور جہان نے کہا کیا کروں؟ اس نے کہا یہی ہو سکتا ہے کہ قاضی سے رجوع کرو،
باقی قانونی طور پہ چونکہ تم نے ایک قتل کیا ہے لہذا اس کے عوض میں تم ماری جاؤ. وہ قاضی کے پاس گئی اور قاضی سے پوچھا تو انہوں نے کہا اس کے ورثاء سے پوچھو، اگر وہ دیت قبول کریں تو ٹھیک ہے، فیصلہ ہو جائے گا پیسے پہ. اور وہ پیسے پہ جب فیصلہ ہوا تو جہانگیر نے خود لکھا ہے کہ وہ گھر آئی اور اس سے مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ وہ پیسے پہ مان گئے ہیں. تو میں جب علیحدہ ہوئی سب سے تو میں اس کے پاؤں پہ گر گیا اور پاؤں پکڑ لیے. میں نے کہا اگر تجھے کچھ ہو جاتا تو پھر میں کیا کرتا. دل اتنا ہی ہوتا ہے محبت کرنے والوں کا، دیکھو ذرا. اور لکھا ہے دیر تک روتا رہا کہ اگر نور جہان کو کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتا. یہ ہے، لیکن قانون کی بالادستی اور عدل ہر جگہ رہا. ہر جگہ مسلمانوں نے عدل کو قائم کیا ہے، اسی لیے تو حکومتیں چلتی رہیں. اور جب عدل مٹ گیا دنیا سے، انہوں نے مٹا دیا، پھر خدا نے بھی حکومتیں ان سے چھین لیں کہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ حکومت کرے. ان 8 قسموں میں 4 تو بہت آسان ہے. مومن کا قتل عمد، جیسے یہ جہانگیر کی یہاں مثال دی نا نور جہان کہ جان بوجھ کے قتل کیا ہے، اس کا حکم سورہ بقرہ میں گزر گیا کہ یا قصاص ہے یا دیت، یا تو اس کے عوض میں قتل کر دیا جائے گا یا پیسے لے لو، صلح ہوگی. قتل خطا جو ہے وہ یہاں آ رہی ہے، ابھی اس کو پڑھتے ہیں، یہ 92 نمبر آیت میں آ جائے گی. تیسری قسم حربی کافر جو جنگ کے لیے آیا ہوا ہے، بس اس سے لڑنا ہے، یا وہ مار لے یا آپ مار لیں. تو جب حربی کافر جو جنگ کے لیے آیا ہوا ہے جان بوجھ کے اس کو قتل کرنا جائز ہے، تو خطا سے تو ویسے بھی ٹھیک ہے. غلطی سے اگر مارا گیا تو ویسے بھی ٹھیک ہے، کیونکہ مارنا ہی تو ہے، لڑنے ہی تو آئے ہوئے ہیں. 4 قسمیں نکل گئیں. 5ویں قسم اس کی یہ ہے کہ ذمی کافر ہے اور جان بوجھ کر اس کو کسی نے قتل کر دیا ہے، تو مسلمان سے اس کے عوض میں قصاص کیا جائے گا، مسلمان کو بھی قتل کیا جائے گا. اور زیلعی رحمت اللہ علیہ نے اس پر حدیث نقل کی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاں بھی آئے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس مسلمان کے قتل کا حکم دیا تھا. فرمایا ہم نے ان سے ان کی جان اور مال کی ذمہ داری لی ہوئی ہے، تو اسلامک اسٹیٹ میں کسی غیر مسلم کو آخر کیوں قتل کیا جائے گا. ذمیوں کے جو حقوق ہیں شریعت نے دیے، ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ وہ قتل نہیں کیا جا سکتا. اور زیلعی رحمت اللہ علیہ نے ہدایہ کی احادیث کی جو تخریج کی ہے، حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ جیسا جب حدیث میں اس آدمی کے مقام پہ نظر کریں تو آدمی اگر سر اٹھا کر دیکھے تو اپنی ٹوپی زمین پہ گر جائے. ابن حجر رحمت اللہ علیہ جیسے آدمی امام زیلعی رحمت اللہ علیہ پہ فدا ہیں اور جھک گئے ہیں. جو احادیث زیلعی نے نقل کی ہیں حافظ ابن حجر اس پہ اعتراض نہیں کر سکے. تو ذمی کافر اس کو اگر قتل کیا جائے گا اسلامک اسٹیٹ میں، مسلمان نے قتل کیا ہے، مسلمان کو اس کے عوض میں قتل کیا جائے گا. کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 5. 6 یہ ہے کہ اگر ذمی کافر ہے اور خطا سے قتل ہو گیا، اس کا حکم بھی یہی آ رہا ہے. ابھی ان آیات میں پڑھتے ہیں جہاں اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر وہ ایسی قوم ہے کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہے، اور وہ جو ہے کافر امن پسند ہے، دوسرے ملک میں ہے جن کے اور ہمارے درمیان معاہدہ ہوا ہے کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، اگر اس میں کسی مسلمان نے ان کے کسی کافر کو قتل کر دیا تو دیت واجب ہے حنفی فقہا کے نزدیک، خون بہا دینا، پیسے دینا. اور اگر وہ خطا سے قتل ہو گیا تو خطا کا حکم یہی آ رہا ہے آگے ان آیات میں، یہ 8 قسمیں ہو. ٹھیک ہے، پھر دوہرا دیتے ہیں کہ مومن ہے اس کی 2 قسمیں بن گئیں، قتل خطا ہوا اور قتل عمد. قتل عمد اگر ہو گیا مومن کا تو اس کے عوض میں یا تو قصاص میں قتل ہوگا یا دیت ہوگی، خون بہا ادا کیا جائے گا. اور اگر قتل خطا ہو گیا ہے تو قتل خطا کا حکم آ رہا ہے ان آیات میں.
حربی کافر ہے، اگر جان بوجھ کے کسی نے قتل کیا ہے تو ہونا ہی ہونا ہے، اور اگر غلطی بھی ہو گئی ہے تو بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ آئے لڑنے کے لیے تھے۔ اور پانچویں قسم ذمی کافر کی ہے، جس کا مسلمانوں نے معاہدہ کیا، عہد لیا، اور اگر قتل ہو جائے گا تو مسلمان اس کے عوض میں قتل کیا جائے گا، اور وہ کافر ہے اور کافر کے عوض میں مسلمان قتل ہوگا۔ اسلام نے اتنی چھٹی نہیں بھی دی بھی جتنی مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہم جس کافر کو چاہیں مار دیں۔ کافر کا خون جب وہ حربی نہ ہو اس کے بھی عزت اور احترام، اور اسی طرح اگر وہ غلطی سے قتل ہو گیا ہے ذمی، اس کا حکم یہاں آ رہا ہے۔ اور جس قوم کے درمیان اور آپ کے درمیان امن کے معاہدے ہو چکے ہیں، وہاں اگر قتل ہو گیا ہے تو دیت دینی واجب ہے، پیسے ان کو پہنچائے جائیں گے، اور اگر وہ خطا ہو گئی ہے تو خطا کے لیے پھر یہیں پہ حکم آ رہا ہے ان آیات میں۔ یہ 8 قسمیں ہو گئیں، اور ان چیزوں کو پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ ان اقوام میں رہ رہے ہیں جہاں نت نئے اعتراضات وہ اسلام پہ کرتے ہیں کہ اسلام نے فلاں چیز کا کیا کیا ہے، فلاں چیز کا۔ جب مسلمان کو یہ پتا ہوگا، قرآن پڑھا ہوا ہوگا، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کافر کے لیے اسلام نے یہ اجازت نہیں دی کہ بس جہاں کافر ہیں چڑھ دوڑو، ان کے قتل کرنے میں بھی بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے احکامات ہیں کہ قتل ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آئی؟ جو آپ کے ملک میں رہ رہے ہیں ان میں 2 قسم ہو سکتے ہیں، حربی اور ذمی۔ جو اپنے ملک میں کافر رہ رہے ہیں اسلامک اسٹیٹ میں، وہ تو حربی ہو ہی نہیں سکتے۔ ان کے تو درمیان اور آپ کا معاہدہ ہے کہ آپ انہیں آرمی میں نہیں بھیجیں گے، تو جو آرمی میں نہ بھیجنا ہے اس کی وجہ سے ان کی جان محفوظ رہی نا، تو جب جان محفوظ رہی تو وہ ٹیکس دیں اسلامی حکومت میں رہنے کا، کیونکہ اسلام نے انہیں مستثنا کر دیا ہے کہ تمہارے سامنے کافر قوم ہے، تم بھی کافر ہو، تو ہم نہیں کہتے کہ تم اپنی قوم والوں کے خلاف جا کر لڑو، مت لڑو، لیکن ہماری مملکت میں ہی رہنا چاہتے ہو تو امن سے رہو گے۔ فوج کا یہ جو نظام ہے اس سے تم مستثنا قرار دیے گئے ہو چونکہ جنگ سے، لہذا تم ٹیکس پے کرو، وہ چیز وہ تو حربی ہو نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے جی؟ جیسے قتل عامد کی 2 کام تھی، ایک کہ جان بوجھ کی کیا ہے تلوار سے، اور ایک نے اگر ایسے ڈنڈا چلایا اور کوئی مر گیا اس کو، اب ان دونوں کے اندر دونوں صورتوں میں وہی حکم ہے۔ قتل خطا جو ہے اس کا حکم اور ہے، قتل عمد جو ہے جان بوجھ کر اس نے قتل کیا نا مومن نے، تو وہ اس کو تو حکم گزر چکا کہ قصاص میں اسے بھی قتل کیا جائے یا پیسے لے لے۔ اور دوسری صورت قتل خطا کیا، جیسے ڈنڈا چلایا کسی اور طریقے پہ، شبہ عمد جو تھا اس کی آ رہی ہیں آگے تفصیل ان آیات میں آ رہی۔